بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیٹ کے گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لو، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ پھولنا ختم ہوگا اور بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ نہیں بدلتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے وہ محنت والے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو فالج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ انار کھانے سے بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو اور چہرے پر جھریاں نہ پڑیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی مت استعمال کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہوگی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنیو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانیت تیز ہوتی ہے۔ اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو جلد بڑھاپا آ سکتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھائیں۔ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کا کھا لیا کریں۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، خون کی کمی ہے، بال کمزور ہیں یا گرتے ہیں تو اس کے لیے روزانہ 3 سے 4 دانے انجیر کے نہار منہ کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے 10 سال پہلے بوڑھے ہو جائیں گے؟ پھال سے کھانے سے معدے کی جلن اور خالش ختم ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لونگ منہ میں ڈال لو، اس سے کھانا جلدی ہضم ہوگا اور اس سے پیٹ پھولنے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کھیرے کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے کیل مہاسے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر گھر میں چھپکلیاں زیادہ آنے لگیں تو گھر میں پودینے کا پودا لگا لیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے کیل مہاسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوتی۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھانے سے کیلا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے
خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو ناشتے سے 1 گھنٹہ قبل اجوائن کا سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی بنا کر شوگر والا مریض کھا لے تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آئے گی۔ خارش دور بھگانی ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا جائے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ استعمال کروائیں۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کھا لے۔ 50 سال والی عورت بھی 17 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ پیاز کھانے سے متلی اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مگر اس کو رات کو پینے سے گریز کریں۔ کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال خون میں شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ پیاز کو دن میں کھائیں، رات کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال نہ کریں۔ فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، معدے کی گرمی دور کرتا ہے۔ رات کو چاول کھانا پیٹ کی چربی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر موسم بدلنے کے بعد زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ پریشان رہنے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ گرم کھانا دل کو اور پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ قربانی کا گوشت بھی کھائیں اور مختلف بیماریوں سے بھی بچیں۔ بلڈ پریشر بڑھے تو سبز الائچی، سونٹھ، سفید زیرے کا قہوہ بنا کر پئیں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے لوز موشن ختم ہوگے۔ سونف کا باقاعدہ استعمال چہرے کے کیل مہاسوں کو کم کرتا ہے اور رنگت کو صاف بناتا ہے۔ اگر آپ کے منہ کی بدبو کا سامنا کرنا پڑے تو سونف چبانا ایک بہترین ماؤتھ فریشنر کا کام کرتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی مائکروبیل خصوصیات منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہیں۔ سونف میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور بھوک کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے وزن کم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ سونف کو 1 گلاس پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر پیا جا سکتا ہے۔ اسے پیس کر مصری کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سفید کپڑوں کو دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس یا اسپرین کی 2 گولیاں ڈال کر پیس دیں۔ کپڑے دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ دوپہر میں بہت زیادہ مرغن یا بھاری کھانا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ خون کا رخ معدے کی طرف موڑ دیتا ہے، جس سے دماغ اور جسم سست ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نمک اور چینی جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتی ہے جو تھکن کی بڑی وجہ ہے۔
اگر دیوار پر کیل لگانے سے سوراخ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ بھر دیں۔ خشک ہونے پر سوراخ غائب ہو جائے گا۔ بال دھونے کے بعد ایک مگ پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کر بالوں میں ڈالیں۔ اس سے بالوں میں بے پناہ چمک اور نرمی آ جائے گی۔ اگر آدھے سر میں درد ہو تو اپنے دونوں پاؤں گرم پانی میں ڈال کر بیٹھیں۔ اس سے سر کی طرف خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور درد میں راحت ملتی ہے۔ مچھلی یا پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچ یا سنک پر رگڑیں۔ فوری طور پر بدبو ختم ہو جائے گی۔ دھاگے کے سرے پر تھوڑی سی نیل پالش یا ہیئر اسپرے لگا کر اسے سخت کر لیں۔ دھاگا ایک ہی بار میں سوئی کے اندر چلا جائے گا۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اپنی پلکوں کو 1 منٹ تک تیزی سے جھپکائیں۔ اس سے آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ اگر موبائل کی اسکرین پر ہلکے خراش پڑ جائیں تو تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ روئی پر لگا کر اسکرین کو گولائی میں رگڑیں۔ خراشیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ ہری مرچوں کی ڈنڈیاں توڑ کر انہیں کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھنے سے وہ 2 ہفتے تک تازہ رہ سکتی ہیں۔ اگر لیمبو سخت ہو اور اس کا رس نہ نکل رہا ہو تو اسے 1 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیں۔ نیمبو نرم ہو جائے گا اور رس بھی زیادہ نکلے گا۔ اگر ہنڈیاں یا چاول ابالتے وقت پانی برتن سے باہر گر رہا ہو تو برتن کے اوپر لکڑی کا 1 چمچ رکھ دیں۔ اس سے جھاگ باہر نہیں گرے گی۔ اگر آدھی پیاز بچ جائے تو اس پر تھوڑا سا مکھن یا خوردنی تیل لگا کر رکھیں۔ پیاز مرجھائے گا نہیں اور نہ ہی اس کی بدبو پھیلے گی۔ بند گوبھی کو کاٹنے سے پہلے اس کا اوپر والا ایک چھلکا اتار کر پھینک دیں اور اسے تھوڑی دیر نمک ملے پانی میں بھگوئیں تاکہ تمام جراثیم ختم ہو جائیں۔ چھت والے پنکھے کو صاف کرنے کے لیے پرانا تکیے کا غلاف استعمال کریں۔ غلاف کو پنکھے کے سر پر چڑھا کر پیچھے کھینچیں۔ ساری مٹی غلاف کے اندر ہی رہ جائے گی اور فرش یا قالین گندا نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے والے صوفے پر کوئی داغ لگ جائے تو اس پر تھوڑی سی شیونگ کریم لگا کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں۔ اگر شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے اور باریک ذرات فرش پر بکھر جائیں تو روئی کا ایک بڑا گیلا گولا یا گوندھی ہوئی روئی کا ٹکڑا فرش پر پھیریں۔ یہ تمام باریک ذرات کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ سبزی کاٹنے یا کام کرنے سے ہاتھوں پر پڑنے والے سیاہ نشانات دور کرنے کے لیے کچے آلو کا ٹکڑا رگڑیں۔ جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بالوں کی جڑوں میں دہی اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ یہ خشکی کا بہترین علاج ہے۔ استری کے نیچے جمی ہوئی میل صاف کرنے کے لیے اسے گرم کر کے ایک کاغذ پر نمک چھڑک کر اس پر استری رگڑیں۔ استری بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر سردی یا کام کی وجہ سے ہاتھ خشک ہو جائیں تو رات کو ویزلین لگا کر کاٹن کے دستانے یا موزے پہن کر سو جائیں۔ صبح ہاتھ ریشم کی طرح نرم ہوں گے۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں تھوڑا سا گریسلین اور پیسی ہوئی ہلدی ملا کر لگائیں۔ درد اور سوزش میں فوراً کمی آئے گی۔ اگر جوتوں سے بدبو آتی ہو تو پاؤں دھونے کے بعد ان پر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑکیں یا جوتوں میں بیکنگ سوڈا ڈال کر چھوڑ دیں۔ جوتوں سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر میں بہت سے چارجر اور کیبلز مکس ہو جاتے ہیں تو ہر ٹیبل پر ٹیپ لگا کر اس پر مارکر سے نام لکھ دیں، مثلاً کیمرہ، فون، لیپ ٹاپ۔ اگر پسندیدہ لپسٹک ٹوٹ جائے تو 2 حصوں کو لائٹر سے ہلکا سا گرم کر کے جوڑ لیں اور 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اس سے لپسٹک دوبارہ جڑ جائے گی۔ صابن کے چھوٹے بچے ہوئے ٹکڑوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں ایک پرانے موزے میں ڈال کر گرہا لگا لیں
غسل کرتے وقت یہ ایک بہترین اسکرب کا کام دے گا۔ چادر کو گدے کے نیچے سے نکلنے سے بچانے کے لیے چاروں کونوں میں ربر بینڈ سیفٹی پن کا استعمال کریں۔ چادر بالکل ٹائٹ رہے گی۔ سفید تلوے والے جوتوں کو صاف کرنے کے لیے پرانا ٹوتھ برش اور تھوڑا سا سفید ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ یہ ضدی میل کو فوری کاٹ دے گا۔ ناخنوں سے پیلا پن ختم کرنے کے لیے ان پر لیموں کا رس ملیں یا تھوڑی دیر لیموں کے ٹکڑے میں ناخن دبا کر رکھیں۔ ناخن سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر بہت زیادہ ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو اپنے انگوٹھے کو منہ میں رکھ کر ہلکی سی پھونک ماریں۔ یہ اعصاب کو پرسکون کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بال دھونے کے بعد آخری بار 1 چمچ سیب کے سرکے والے پانی سے بالوں کو گھنگا لیں۔ اس سے بالوں میں بے پناہ چمک پیدا ہوتی ہے۔ پراٹھے کا آٹا گوندھتے وقت اس میں 1 کھانے کا چمچ دہی اور 1 چٹکی چینی ملا دیں۔ اس سے پراٹھا کرسپی اور نرم بنے گا۔ اگر سالن میں نمک تیز ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا کر سالن میں ڈال دیں۔ وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ ادرک خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور لیموں وٹامن سی فراہم کرتا ہے۔ ادرک کی چائے جسمانی سستی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ میٹابولزم کو تیز کرتی ہیں، جس سے جسمانی وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور جسم میں چستی بھی آتی ہے۔ اگر معدے کے بھاری پن کی وجہ سے سستی محسوس ہو تو سونف اور الائچی کا قہوہ پینا جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ 2 سے 3 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم کو فوری گلوکوز اور توانائی ملتی ہے۔ اگر اسے دودھ کے ساتھ لیا جائے تو یہ ہڈیوں اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے لاجواب ہے۔ پوٹاشیم سے بھرپور یہ پھل پٹھوں کی تکن کو دور کرتا ہے اور فوری انرجی بوسٹر کا کام کرتا ہے۔ یہ پروٹین کا بہترین اور سستا ذریعہ ہے جو جسم کو دیر تک محترق رکھتے ہیں۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر یا تھوڑی سی ہلدی ملا کر رات کو پینے سے جسم کی ٹوٹ پھوٹ دور ہو جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہی جسم بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جن کی کمر جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، کفے یا عمر، یعنی اے عمر ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، اے عمر، تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ تو سخت گرمی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی اچھی طرح چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک اونٹ چرا کر آتا تو تیرے باپ خطاب کی طرف سے مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا؟ بڑھیا نے کہا، تو اونٹ چرایا کرتا تھا تو تیرے اوپر اونٹ کی کھال کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں درختوں کے پتے جھاڑنے کی چھڑی ہوتی تھی۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، تو اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ اس لیے لوگوں نے تیرے نام میں تبدیلی کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ پھر غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو اس کے بعد تجھے عمر کہا جانے لگا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تحمید کے بعد بڑھیا نے نصیحت کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رعایا کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل قیامت کے دن حقوق کے بارے میں بحث پرس ہوگی، لہٰذا ہر حقدار کو حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔
جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کو اشارہ کیا کہ اب تشریف لے جائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے منع فرمایا کہ انہیں کہنے دو جو کہنا چاہتی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، یہ بڑھیا کون تھی جنہوں نے آپ کا اتنا وقت لے لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے نہ ہٹتا سوائے فجر کی نماز کے۔ یہ بی بی خولہ بنت سبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ اس عورت کی بات نہ سنتا جس کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ اپنی قدر بنوانے کے 5 خفیہ اصول۔ نمبر 1، ہر کسی کو خوش کرنے کی عادت چھوڑ دو۔ جو انسان ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔